Allah Akbar. Our faith traditions are not radically different from each other. کانگریس مین ایلسن نے منیسوٹا کے بچوں کو خطرناک کیڑے مار ادویات اور کیمیکلز کے اثرات سے بچانے کی کوششوں کی قیادت کی ہے۔ انہوں نے سابقہ مجرموں کے ووٹ کے حق کی بحالی کے لیے قانون سازی کی کوشش کی اور انہوں نے ریاست میں کم سے کم پیسے کمانے والوں کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے بھی کام کیا۔ A lot of the people are fascinated. بہت سے لوگ آپ کے عقیدے سے متاثر ہیں اور بیرونی دنیا کے لیے یہ ایک نئی اور مختلف چیز ہے کہ امریکہ میں بھی ایک مسلمان کانگریس مین موجود ہے، مگر اب 2 ہیں۔ جی ہاں، اب ایک نہیں بلکہ اب تو 2 ہیں۔ People have nothing to fear, but it's not because, and there is nothing to fear because there's no harm, but that doesn't mean that it doesn't cause anxiety in some people. New things will evoke anxiety in people sometimes. لوگوں کے لیے خوف کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ انہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے باوجود کچھ لوگوں کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ کچھ نئی چیزوں سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے اور اینڈریا کیرسن کو اپنے کئی ساتھیوں کو اس کے بارے میں بہت کچھ بتانا پڑتا تھا، تاہم ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کوئی فرق پڑا؟ بعض دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے مختلف اسلامی تصورات کی وضاحت پیش کرنا پڑتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی ماحول کو بہتر بنانے میں حقیقتاً ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ جب میں پہلی بار منتخب ہوا تھا تو حلف اٹھانے سے ایک دن پہلے کانگریس کے تمام ارکان کے لیے ایک ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، اور جب حلف برداری کی تقریب میں پہلی بار میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اس سے ایک رات قبل ڈنر تھا اور پیلوسی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہاں کانگریس کے جتنے نئے ارکان جمع ہیں میں ان سب کے لیے دعا کروں۔ میں نے وہاں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد کچھ جملے کہے۔ اس دعا کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دعا ویسی ہی ہے جیسی دوسرے مذاہب یا کسی اور ابراہیمی عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ آپ جس چیز پر چاہیں اپنا حلف اٹھا سکتے ہیں، اور یہ قرآن پر میرے حلف اٹھانے پر ہونے والے مباحثے کا رد عمل تھا۔ یہ ان کی وسیع القلبی ہے کہ انہوں نے تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے دروازے کھول دیے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق عمل کریں۔ میں مشرق وسطیٰ کے دورے میں ان کے ساتھ گیا، اور جب ہم دمشق کی مسجد جامع امیہ میں گئے تو نینسی پلوسی نے اپنے سر کو ڈھانپ رکھا تھا اور اس کی تصویریں موجود ہیں۔ Tolerant and open of people's different worship traditions. So it's been a good ride, but we've had a few bumps along the way. مگر ایک انسان جس نے اپنی ساری زندگی عیسائیت میں گزاری ہو، وہ اسلام کیوں قبول کرے گا؟ Gentleman from Minnesota is recognized for 3 minutes. Mr. Speaker, let me thank the gentleman commemorating the month of Ramadan. I am celebrating Ramadan myself personally. آپ کس طرح اسلام کی جانب راغب ہوئے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے کیونکہ میں ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ میں اپنی دنیا سے باہر نکل کر بھی کچھ تلاش کروں۔ میں کیتھولک چرچ میں پلا بڑھا، وہاں میں ایک آلٹر بوائے تھا۔ جب میں 15-16 سال کا ہوا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے میلکم ایکس کی سوانح حیات پڑھی تھی، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت مؤثر کتاب تھی، اور میں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا تھا۔ اس لیے اس دور میں اسلام کے بارے میں میری معلومات کتاب کی حد تک محدود رہیں۔ لیکن جب میں کیمپس میں گیا اور مجھے یاد ہے کہ ہم ریاضی یا اسی قسم کی کوئی چیز پڑھ رہے تھے، اور شاید وہ کسی جمعے کی سپہر تھی، جب میرا ایک ہم جماعت میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے کہیں جانا ہے۔ میں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بس مجھے جانا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ جواب میں اس نے بتایا کہ آج جمعہ ہے اور اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو۔ اور اس طرح ہم دونوں نماز پڑھنے گئے، اور اس دن کے بعد سے میں جمعے کی نماز کے لیے باقاعدگی سے جاتا ہوں۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد میں نے کلمہ شہادت پڑھا، اور اس وقت سے میں نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ I'm 45 years old now, and that was about 26 years ago. So can we say, would it be okay? تو کیا یہ بات درست ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اپنے ساتھ عیسائیت کی بھی کچھ روایات رکھیں؟ Yes, and I think that it's important to understand. جی ہاں، بالکل،
اور میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنا اہم ہے کہ ہمارے مسلک کی روایات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں جنہوں نے ہمارے عقائد کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں اور بلا شبہ اسلام تمام پیغمبروں پر یقین رکھتا ہے۔ ہم حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والے صحیفے اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والی انجیل پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں اور ان کے علاوہ دوسرے عقائد میں بھی کئی چیزیں مشترک ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات اہم ہے کہ ہم میں جو چیزیں مشترک ہیں ہم ان پر گفتگو کریں اور ان چیزوں پر توجہ مرکوز نہ کریں جو ہمارے درمیان مشترک نہیں ہیں۔ To talk about what we share in common and not always focus on what we do not share in common.